اتنے خلاف محمد کیوں تھا؟ کاتبین وحی، میں یہاں اس بھاشا کا استعمال کر لوں، محمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو وہ جو کچھ بھی اس کے اوپر قرآن اترتی تھی یا وحیاں آتی تھیں ان کو لوگ لکھتے تھے الگ الگ، تو ان لوگوں کا بڑا اسلام میں درجہ ہے، ان کا بڑا وہ بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ تو جو کاتبین وحی میں سے ایک ہے سعد بن ابی سرا، اس کے خلاف محمد اتنا کیوں تھا؟ بے شک بے شک، بہت اچھی بات کی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایکچولی میں ہوا کچھ یوں کہ محمد صاحب کا یہ جو کاتب ہے یہ ایک دفعہ قرآن لکھ رہے تھے اور محمد صاحب ان کو قرآن لکھوا رہے تھے۔ تو قرآن لکھواتے ہوئے محمد صاحب ان کو چیپٹر نمبر 23 کی ایک آیت لکھوا رہے تھے، 14، ثم خلقنا النطفة علقة کہ اللہ نے پہلے عورت کے پیٹ کے اندر نطفہ ڈالا، پھر اس کو جمے ہوئے خون کی مانند بنا دیا، اور پھر اس کو بوٹی بنایا، نہیں پھر اس کو ہڈی بنایا، اور پھر اس ہڈی کے اوپر بوٹیاں چڑھا دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے انسان کو عورت کے پیٹ کے اندر بنایا۔ تو سعد بن ابی سرا جو ہیں وہ بڑے وہ حیران ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اتنے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ کس نے کہا جی؟ یہ سعد بن ابی سرا نے کہا۔ جیسے ہی سعد بن ابی سرا نے بات کی، محمد صاحب نے کہا لکھ دو میرے اوپر ایسے ہی وحی آئی ہے۔ جب سعد بن ابی سرا نے یہ سنا تو اس نے ایک تاریخی کلمات کہے جو آپ کو تفسیر البیضاوی کے اندر، تفسیر القرطبی کے اندر، تفسیر عطیہ کے اندر، تفسیر تبری کے اندر، تفسیر میجورٹی آف دا تفاسیر کے اندر آپ کو ایز اٹ از ملے گا اس کے یہ کلمات۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں کہ عبداللہ نے جب کہا تو اس نے کہا کان محمد صادقن لقد اوحیا الی کما اوحیا ولا ان کان کذابن، کہ اگر محمد سچا ہے تو یہ تو وہی میرے اوپر آئی ہے جس طرح محمد پر آتی ہے، ورنہ محمد جھوٹا ہے۔ اور یہ بات کہہ کے وہ مرتد ہو گیا، اور مختلف تفاسیر کے اندر لکھی ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا مرتد سعد بن ابی سرا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ لفظ پہلے بولے، تم کہہ رہے ہو کہ یہی اسی طریقے سے قرآن آیا ہے، یہ لفظ تو میں نے بولے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو میں نے بولے ہیں، تم نے نہیں بولے، میں نے بولے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا لکھ دو؟ اس کا مطلب وہی میرے اوپر آئی ہے بالکل ویسے جیسے تمہارے اوپر آتی ہے، ورنہ تم جھوٹے ہو، فل سٹاپ۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کاتب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو لفظ میں نے بولے ہیں محمد۔ قرآن کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے لوگوں نے محمد کو کہا کہ تو ایک کان ہے، یو آر جسٹ این ایئر، ٹھیک ہے، جسٹ گیو می اے سیکنڈ، قرآن کی میں آیت بتا دوں، اور کیونکہ یہ بڑی گندی آیت ہے، لوگ کدھر گئی؟ قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 61 آتی ہے کہ یہ لوگ اے محمد تمہیں کہتے ہیں کہ یو آر جسٹ این ایئر، کہ تو صرف ایک کان ہے، تو کہہ دو اے محمد کہ تو ایک اچھا کان ہے۔ لیکن محمد تو ہے کان ہی، یہ کان لٹرل والا کان نہیں ہے، اس کان کا مطلب ہے کہ جو ایسا بندہ جو ایک کان سے سنتا ہے اور پھر منہ سے بول دیتا ہے، جو سنتا ہے وہ بول دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ تو ایک اچھا کان ہے، تو ایک اچھا کان ہے۔ یہی بات سعد بن ابی سرا نے کہی کہ تو نے تو میری بات سن کے کہہ دی ہے قرآن ہے۔ اب اس آیت کے اینڈ میں فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں مسئلہ ہے یہ؟ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں مسئلہ ہے۔
کیونکہ اگر اللہ وہ ہے جس نے یہ بنایا ہے، یہ بچہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ خود کیسے کہہ سکتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ مبارک ہے وہ اللہ جو کہ بہترین خالقوں میں سے خالق ہے. یعنی اللہ فرسٹ پرسن میں کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر دین وی میڈ نطفہ انٹو کلوٹ، ہم نے بنایا نطفے کو کلوٹ کے اندر، سپرم کو کلوٹ کے اندر کنورٹ کیا، پھر ہم نے اس کلوٹ کو لمپ میں بدل دیا، پھر ہم نے اس کو اس میں بدل دیا ہڈیوں میں، اور پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر بوٹیاں چڑھا دیں، اور اس طریقے سے ہم نے ایک کریشن بنائی. سو بلیسڈ از اللہ، سو بہت ہی مبارک ہے اللہ جو بہترین خالقوں میں سے خالق ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین پرولر کے اندر ہے. اب مجھے بتائیں فرسٹ پرسن ڈائریکٹ تھرڈ پرسن میں کیسے چلا گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو بچہ پیٹ کے اندر بنانے والا ہے یہ کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہے وہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے، آخری والی جو لائن ہے وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے، اور یہ سنگل آیت ہے، اور یہ سنگل آیت ہے، یہ ملٹیپل آیتیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں یار وہ وہاں پہ فرسٹ پرسن میں بات ہوگی، یہاں پہ تھرڈ پرسن میں بات ہوگی. نو 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 نو، دس از ون سنگل آیت. میں آپ کے سامنے یہ والی آیت لاتا ہوں تاکہ بات ہو جائے 23:14 کی. آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا ریفرنس، لیکن چلیں یہاں پہ کچھ ہندی میں آپ پڑھ لیں. لیٹس سی کہ آپ کو ہندی میں بھی انہوں نے کانٹیکسٹ سوئچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. عربی میں تو سوئچ ہوا ہے. یہ اگر آپ اسکرین پہ لے آئیے، بیک سٹیج میں میری شیئر اسکرین پڑھیے، یہ ذرا ہندی پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں پھر ہندی پڑھ بدل نہیں دیا سکتا. پیر کو جمے ہوئے رقص سے، یعنی سیمن کو جمے ہوئے خون سے بدل دیا، پھر ہم نے اسے ماंس کا لطفہ بنا دیا، پھر ہم نے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو ماंس، پھر اسے ایک انیہ روپ میں اتپن کر دیا. تو شبہ ہے اللہ جو سب سے اچھی اتپتی کرنے والا ہے. مولانا عزیز الحق العمری. وہ تو جو بھی ہیں، یہ جناب یہ جو اینڈ میں ہے بہترین اپتی کرنے والا ہے، یہ سنگولر میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، بہت غلط بات ہے. احسن الخالقین، آپ اینڈ میں دیکھیں الخالقین. انگلش کے اندر بھی انہوں نے ماؤس اوور کے اوپر کریٹرز لکھا ہوا ہے. خالق کہتے ہیں سنگولر، سنگولر کریٹ کرنے والا. احسن الخالقین از اے پرولر، وہ تخلیق کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. تو ابھی آپ نے جو پڑھا بھی ہے ہندی کے اندر بھی فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی ہے، اور سڈنلی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تو نہیں اب کہہ سکتا نا کہ فتبارک اللہ ہوا احسن الخالقین اسی آیت کے اندر. یہ سعد بن ابی سرا کے لفظ ہیں، کیونکہ جب اس نے یہاں تک سنا، یہاں تک سنا تو اس کو عجب لگا. That's how it says. اس کو بڑا عجیب لگا. ٹھیک ہے، عجبن، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. لو جی محمد نے کہا لکھ دو. اب قرآن کے میں کریٹرز کتنے ہیں پھر یہ دیکھ لیجئے. اللہ کے علاوہ کریٹر کون کون ہے یہ دیکھ لیجئے. اور وہ کون سی اللہ ہے جو کہ بارک رکھتا ہے، جو کہ احسن خالقوں میں سے ایک خالق ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے اس آیت کے اندر، بالکل صرف اس وجہ سے کہ محمد ایک کان ہے، اور اس کان نے جو سنا اس نے کہا لکھ دو یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو کان 961 بھی دکھا دیتا ہوں. اب چلے شیئر تو ہم نے کر ہی لی ہے اسکرین، تو اب ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا محمد تو صرف ایک کان ہے. And among them those who abuse prophet and say he is an ear. تو ایک کان ہے، یہ تو نرے کان ہیں. ہندی میں بھی پڑھ لے سر، کان ہی لکھا ہوا ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے. تتھا ان منافقوں میں سے کچھ نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے سنوا ہیں، یعنی سننے سنوا والے. ہے. دیکھیں یہاں پہ سنوا لکھ دیا انہوں نے، جو کہ لفظی مطلب نہیں ہے بٹ ایک تفسیری مطلب ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظی مطلب نہیں، یہ تفسیری مطلب ہے. جیسا کہ میں نے کہا کان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی وہ کان ہے، بٹ رادر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے اور بول دیتا ہے. تو یعنی قرآن اس چیز سے ایگری کر رہا ہے، ہم قرآن سے بھی باہر بھی نہیں جا رہے، اور قرآن اس چیز سے ایگری کر رہا ہے. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سعد بن ابی سرا نے ارتد کیا، مرتد ہوا، اور وہ اسلام سے باہر ہو گیا کہ بھائی جان یہ تو صرف اور صرف ایک گیم چلا رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہر وہ مرتد شخص مرتد ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ محمد کو جھوٹا نہ سمجھے، نہ مانے.
اسی وجہ سے سعد بن ابی سرا نے بھی اسلام چھوڑا. اسلام کا پہلا مرتد ہمارے قطرہ جو پہلا پانی کا قطرہ ہے وہ محمد کے زمانے میں ہوا. مسلمان آج تک بولتے رہے اسلام سے کوئی نہیں اسلام چھوڑ سکتا, مرتد کوئی چیز نہیں ہوتی, ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بکواسیات یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن اسلام کا پہلا مرتد اسلام کے قرآن کا کاتب تھا, کاتب القرآن جو تھا وہ مرتد ہوا تھا محمد کے ٹائم پہ. پھر مرتدوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت مرتد ہوئی جس وقت محمد مرا, کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کو 1 سال سے زائد عرصے کے لیے مرتدوں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی. اس کو حرب الردہ کہتے ہیں, رد کرنے والوں کے ساتھ حرب. اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی اسلام چھوڑتا نہیں. محمد نے تلوار کی زور پہ جن لوگوں کو اسلام میں رکھا ہوا تھا, جیسے ہی محمد مارا انہوں نے کہا شکر ہے یہ مر گیا, چلو لیٹس گو. اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں مرتدوں کا قتل جائز نہیں. تو پہلے خلیفہ نے 1 سال تک مرتدوں کا قتل کیوں کیا؟ قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 53, قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 53 کیا کہتا ہے؟ اور وہ جس نے محمد اور اس کے اللہ کے ساتھ کیسے کوئی لڑائی کر سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ کوئی کیسے کس طرح لڑائی کر سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا 554 not 53, یا الذین آمنوا من یرتد منکم, or do you believe whoever you should revert from this religion Allah will bring forth a people he will love who will love him, humble towards the believer, strong against the disbeliever. They strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the favor of Allah. He bestows upon him whom he wills. تو یہ جو پہلے آپ کے ہیں مسلمان, ارلی مسلمان, ان کو مرتدوں کے بارے میں علم تھا. انہوں نے مرتدوں کا قتل بھی کیا تھا, انہوں نے مرتدوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کی تھیں. تو یہ سب کچھ تو ہوتا آ رہا تھا. کون سی نئی بات آپ نے کی؟ کوئی نئی بات نہیں کی.